آج لوگ ماں باپ کا یا کرتے ہیں، دوستوں کا بھی یا کرتے ہیں، اور گمراہ پیروں کا یا کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو صحابہ کا یا کوئی نہیں کرتے۔ ہمارے بزرگ تو ان سے نسبت کا یا کرتے تھے۔ سائیں کرما والا سے پوچھا گیا حضرت گوری اور کالی رنگت میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارے درمیان میں رنگت کا فرق کوئی نہیں ہوتا ہے، ہمارے درمیان نسبت کا فرق ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے گورے ایک طرف اور بلال حبشی کے جوڑے ایک طرف، یہ بات ہے جناب۔ ہم تو جوڑوں پہ بھی قربان جاتے ہیں صحابہ کے، ساری امت مل کے صحابہ کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ ان کی نسبت ہے۔ اور پھر بلال حبشی کے جوڑے، ان کا تو مقام یہ ہے کہ سرکار نے جنت کے اندر ان جوڑوں کے آگے آگے چلنے کی بھی آواز سنی ہے، یہ ہے۔ اور پھر قیامت کے دن حضرت بلال حبشی سرکار کی سواری کی لگام تھامے ہوئے بھی جنت میں پہلے داخل ہو جائیں گے۔ وہ حضرت بلال حبشی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر بن الخطاب وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوئے، پھر جناب مسلمانوں کا خلیفہ وقت بھی ہوئے، پھر عادل بھی ہوئے، پھر جناب سرکار فرمائے کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ وہ عمر بن الخطاب جب حضرت بلال حبشی ان کے گھر میں داخل ہو جاتے تو عمر بھی ان کے ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے، اور پھر حضرت عمر بن الخطاب حضرت بلال حبشی کے لیے اپنے گھر میں پتہ کس جگہ پر ٹھہراتے تھے؟ حضرت عمر بن الخطاب نے اپنے گھر کے اندر ایک پالان رکھا ہوتا تھا، اور اس پلان پر اور کسی کو نہیں بٹھاتے تھے۔ جب بھی بلال حبشی ان کے گھر میں تشریف لے کر آتے، حضرت عمر بن الخطاب اس پلان کو صاف کر کے اس کے اوپر بلال کو بٹھاتے۔ یہ بات ہے حضرت بلال حبشی کی شان کے بارے میں۔ حضرت عمر بن الخطاب سے پوچھا گیا آپ بلال حبشی کو کیا حیثیت دیتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا ہم ابو بکر کو بھی سردار مانتے ہیں اور بلال حبشی کو بھی سردار مانتے ہیں۔ میں نے کہا وہ بلال حبشی ہیں کہ جن کو عمر بن الخطاب بھی اپنا سردار مانتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی ایسی ہستی بھی دکھائیں دنیا کے اندر جو حضرت بلال حبشی کی گرد راہ کو بھی پہنچ سکتی ہو۔ صحابہ میں بھی حضرت بلال حبشی کا ایک جدا مقام ہے، ان کا مقام یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی وہ ہستی ہیں کہ جن نے جناب کعبۃ اللہ کے اندر بھی اذان دی ہے، جنہوں نے حرم نبوی کے اندر بھی اذان دی ہے، اور جناب قبلہ اول بیت المقدس کے اندر بھی اذان دی ہے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تو بڑے بڑے صحابہ بھی موجود تھے، جناب قریش مکہ بھی موجود تھے۔ اس وقت سرکار نے حضرت بلال حبشی کو آواز دے کر فرمایا بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کے آج تم نے اذان دینی ہے۔ میں نے کہا وہ صرف اذان نہیں تھی جو ایک مؤذن اذان دیتا ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے فتح کا اعلان تھا۔ وہ اگر کسی کو حیثیت ملی ہے تو وہ بھی بلال حبشی کو ملی ہے۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔